السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہم نے روزے رکھے۔ رمضان کے روزوں کا جو سب سے بڑا اور سب سے اہم مقصد ہے، تھوڑی آواز وہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ رمضان المبارک میں ہم نے کئی ایک چیزیں سیکھی۔ رمضان کا مہینہ بس ٹھیک ہے، ہمیں حوصلہ، بردباری اور اسی طرح نرمی اور خیر خواہی کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، اپنے محلے کے ماحول میں، اسی طرح اپنے معاشرے کے اندر حوصلہ اور بردباری اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی طرح جلد بازی سے کام نہ لیں اور اپنے غصے کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر جو خرابیاں معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی، ان خرابیوں میں سے ایک خرابی، بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ لوگوں کے اندر حوصلہ، تحمل مزاجی اور بردباری نہیں تھی۔ معمولی سی باتوں کے اوپر جھگڑنا، معمولی سی باتوں کو بنیاد بنا کر خاوند کا اپنی بیوی کو طلاق دے دینا، بھائی کا بھائی کے ساتھ لڑ پڑنا، باپ کا بیٹے کے ساتھ لڑنا، بیٹے کا باپ کے ساتھ لڑنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کرنا معمولی سی باتوں پر۔ مثلاً اگر کسی کا گھوڑا کسی دوسرے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، کیوں نکل گیا؟ اس بنیاد پر قتل و غارت شروع ہو جاتی اور پھر 40 سال تک جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رہتا۔ پانی پلانے پر
کہ تم نے اپنے اونٹ کو مجھ سے پہلے پانی کیوں پلایا؟ اس پر لڑائی ہو جاتی اور پھر یہ لڑائی اتنی طول پکڑتی کہ 40 سال جو ہے نا یہ لڑائی باقی رہتی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پردادا تھے جناب ہاشم، ان کی اولاد میں سے تھے جناب عبد المطلب جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے۔ تو ان کے خاندان کے ایک آدمی کو صحیح بخاری شریف کے اندر آتا ہے، ایک دوسرے آدمی نے قتل کر دیا صرف اونٹ کی ایک رسی کی وجہ سے۔ وہ رسی جس کے ساتھ اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا ہے یا اس کے پاؤں کو باندھا جاتا ہے، جس کو اقال کہا جاتا ہے عربی زبان میں، صرف محض اس رسی کی وجہ سے بڑی معمولی سی اس کی قیمت تھی، ایک دوسرے قبیلے کے آدمی نے ہاشم قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ معمولی سی باتوں پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوصلے اور بردباری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، معمولی باتیں نہیں بلکہ بڑی بڑی باتیں ہیں، انہیں بھی برداشت کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درس بھی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے بھی ثابت کی۔ بڑی بڑی باتیں، بلکہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان تمام انبیاء کرام کی جو صفات تھیں ان میں سے ایک عظیم صفت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر حوصلہ اور بردباری رکھ دی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اواب حلیم، اللہ نے فرمایا کہ ہمارا پیغمبر ابراہیم ایک تو ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا، اللہ کی طرف انابت کرنے والا، رجوع کرنے والا، اور دوسرا فرمایا کہ وہ حلیم تھا، ان کے اندر بردباری اور حوصلہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے الاواب الرشید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی صفت یہ تھی الحلیم الرشید، کہ وہ ان کے اندر تحمل تھا، بردباری تھی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر خیر اور بھلائی رکھ دی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت پیدا کر دی۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کروایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا تو اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سینے کو بھر دیا گیا پانی کے زمزم کے پانی کے ساتھ دھو کر، میرے سینے کو بھر دیا گیا ایمان کے ساتھ، علم کے ساتھ یعنی بردباری اور حوصلے کے ساتھ، اور اسی طرح حکمت اور دانائی کے ساتھ میرے سینے کو بھر دیا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر خود بھی یہ بڑا حوصلہ اور بردباری تھی، اور اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کا درس دیا کرتے تھے۔ حوصلے کا جو اس کا متضاد ہے وہ ہے جلد بازی، کہ آپ کوئی بھی کام کریں اس میں حوصلہ نہ کریں، بردباری نہ ہو، سوچ و بچار نہ ہو، اس کے نتائج کے اوپر غور نہ کریں کہ میرے اس کام کی وجہ سے کیا نتائج برآمد ہوں گے، جلد بازی کے اندر آپ کوئی کام کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کئی دفعہ صحابہ کرام نے کوئی کام کرنا چاہا جلد بازی کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو منع کر دیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، راستے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، ایک وادی کے اندر،
آرام کرنے کے لیے، دوپہر کو سونے کے لیے۔ وہاں پر کیکر کے درخت تھے، ببول کے درخت تھے، یہ جو جنگلی کیکر ہوتا ہے، تو درخت کچھ فاصلے پر تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹکا دی، اور جو باقی صحابہ کرام تھے کچھ کسی درخت کے نیچے چلے گئے، کچھ کسی درخت کے نیچے چلے گئے سایہ حاصل کرنے کے لیے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آیا، اور جب اس نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، تو اس نے سمجھا کہ یہ بڑا موقع ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار درخت سے اتاری، اسے میاس سے باہر نکالا اور اپنے ہاتھ کے اندر تلوار کو سونپا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ میں یمنعک کا منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ، کہ تجھ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ اس شخص کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر روب طاری ہو گیا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار اٹھا لی، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ کوئی نہیں بچا سکتا، اگر آپ مہربانی کریں، میرے اوپر نرمی کریں، مجھے معاف کر دیں تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ آپ کی تلوار سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے حوصلے سے کام لیا، اور بڑے میٹھے انداز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معافی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے اور بردباری سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے معروف صحابی ہیں، طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ دوس ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور یمن کے اندر سمندر کے کنارے پر آباد تھا، بہت بڑا قبیلہ۔ اس قبیلے کا ایک سردار، اور جو کہ اس دور کے اندر بہت بڑا شاعر بھی تھا، جس کا نام تھا طفیل، وہ کسی کام کی وجہ سے مکہ میں آیا، اور کعبۃ اللہ کے قریب ایک جگہ پر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ مکہ والے اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک شخص رہتا ہے، محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بات بڑی میٹھی ہے، اپنی میٹھی میٹھی باتوں کی وجہ سے وہ بیوی کو خامد سے جدا کروا دیتا ہے، خامد کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، رشتے داروں کی آپس میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے۔ تو ہمارا مشورہ ہے کہ اگر وہ آدمی تمہیں کسی جگہ پر ملے اور تمہارے ساتھ کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو اس کی باتوں میں نہ آنا، اور کوشش کرنا کہ اس کے ساتھ ملاقات بھی نہ کرنا اور اس کی باتیں نہ سننا۔ تو چنانچہ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ چند دن میں ایسے رہا، حتیٰ کہ میں نے روئی لے کر اپنے کانوں کے اندر میں نے ٹھونس دی کہ کہیں میں اس کی بات کو سن نہ لوں۔ پھر فرماتے ہیں ایک دن میں کعبۃ اللہ کے اندر آیا، اور وہاں پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ رہے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے۔ میں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ میں اتنا بڑا سمجھدار، بڑا دانا آدمی، ایک قوم کا سردار، اور پھر میرے اندر بڑی فصاحت و بلاغت ہے، بہت بڑا شاعر، یہ تو میری بے وقوفی ہے کہ میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی کا پھمبا ڈالا ہوا ہے۔ میں اس کی باتوں کو سنتا ہوں، اگر اس کی بات اچھی لگے گی مان لوں گا۔ میرے اندر یہ ملکہ موجود ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا،
اچھی اور بری باتوں کے درمیان فرق کرنے کا میرے اندر ایک ملکہ موجود ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روئی اپنے کانوں سے نکال دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے اس تلاوت کو توجہ کے ساتھ سنا اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے میں نے اسلام قبول کر لی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، اسلام قبول کیا، اور جو مشرکین مکہ نے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو باتیں کہی وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ جاؤ اپنے علاقے کے اندر واپس چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتے داروں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت، لوگوں کو اسلام کی دعوت۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر پہنچا، ڈر بڑا تھا، خوف بڑا تھا کہ یہ میرے خاندان کے لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، حتیٰ کہ میں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی داستان اپنی بیوی کے سامنے بھی بیان نہیں کی، لیکن میری بیوی نے مجھے دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، اور اس نے جا کر میرے سسر کو، اپنے باپ کو جا کر اس نے بتلا دیا کہ میرا خامد یہ مکہ کے اندر گیا تھا، جب سے وہاں سے واپس آیا ہے تو میں نے اس کی بڑی عجیب و غریب حرکات دیکھی۔ کبھی یہ اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو، پاؤں کو دھونے لگ جاتا ہے، کلی کرنے لگ جاتا ہے، عجیب طریقے سے اپنے سر کا مسح کرتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ باندھ کر، کبھی رکوع میں چلا جاتا ہے، کبھی اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا دیتا ہے۔ تو میں نے اس کی بڑی عجیب و غریب حرکات دیکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا سسر، میری بیوی کا باپ، وہ میرے پاس آیا اور آ کر اس نے ملاقات کی۔ اس نے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میری بیوی کو، میرے سسر کو میری ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو میں نے پھر ساری حقیقت حال ان کے سامنے رکھی اور ساتھ ساتھ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے، میرے سسر نے اسلام قبول کر لیا اور پھر خاندان کے دوسرے لوگوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ڈٹ کر میری مخالفت کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں یہ دعوت کا کام کرتا رہا، بالآخر مایوس ہو کر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوبارہ آیا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قبیلہ، دوست قبیلہ، میں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت کی ہے، توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت، لیکن کوئی ایک آدمی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری قوم کے خلاف بد دعا کر دیں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں کرتے، یہ ہے حوصلہ اور بردباری۔ اس نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میری باتوں کو نہیں مانا، بلکہ الٹا آپ کے اوپر انہوں نے طعن و تشنیع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انہوں نے بد زبانی کی۔ تو ساتھ ہی میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کہ میری قوم کے لوگ آپ کے خلاف کوئی بات کریں، لہذا آپ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ ادعو علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ایک کام تم کرو، ایک کام میں کرتا ہوں۔ فرمایا کہ دوبارہ اپنی قوم کے پاس جاؤ، اور فرمایا کہ بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی میٹھی زبان کے ساتھ انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر تمہیں کوئی گالی نکالے، گالی کا جواب گالی میں نہ دو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی اپنے غصے کا اظہار کرے تو غصے کے سامنے تم نرمی کا اظہار کرو۔ فرمایا کہ بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ، بڑی میٹھی زبان کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر اسلام کی دعوت دو۔ اور فرمایا کہ دوسرا کام میرا ہے، ان کے خلاف بد دعا نہیں، فرمایا کہ میں ان کے خلاف، میں ان کے لیے ان کے حق پہ دعا کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، یا اللہ طفیل بن عمرو دوسی کے قبیلے کو ہدایت دے دے، اور یا اللہ انہیں مکہ میں یا مدینہ میں لے کر۔ چنانچہ
حضرت طفیل جا کر پھر اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، ادھر نبی علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، اور پھر ایک دن آیا، خیبر کا موقع تھا، حضرت طفیل کے ساتھ ان کے خاندان کے 70 یا 80 افراد ان کے ساتھ آئے، جن کے اندر حافظ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے اندر موجود تھے۔ ان کا تعلق بھی قبیلہ دوس کے ساتھ تھا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کوئی مدینہ میں رہنے والے نہیں تھے، 3 سال اور چند مہینے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، اور 5000 سے زائد احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبانی یاد کر دی۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں، پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے۔ چنانچہ یہ سارے افراد پھر خیبر میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے اندر اس طرح حوصلہ اور بردباری، اور نبی علیہ السلام اسی چیز کا اپنے صحابہ کرام کو سبق دیتے تھے، اور یہ بڑی قابل تعریف چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اشعث عبد القیس، بڑے معروف صحابی ہیں، آپ ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، بڑے عظیم صحابی تھے۔ ان کا تعلق بھی ملک یمن کے ساتھ تھا۔ تو ملک یمن کا ایک آدمی جو کہ تاجر تھا اور اکثر و بیشتر مدینہ میں آیا کرتا تھا، جس کا نام تھا منصر، اور یہ اشعث عبد القیس کا سسر تھا، مدینہ میں آیا کرتا تھا تجارت کی غرض سے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی، نبی علیہ السلام سے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے خاندان کے اندر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ اس نے جا کر اسلام کی دعوت دی، اس دعوت کے نتیجے میں کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ عبد القیس قبیلے کا ایک وقت بلکہ 2 دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ایک دفعہ سن 6 ہجری میں اور ایک دفعہ فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے وہاں یمن کے علاقے سے چلے، مدینہ میں آئے، اور جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے، جس حالت میں تھے، سفر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، گرد و غبار تھی بالوں کے اوپر، پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے تھے، کپڑے میلے ہو چکے تھے، پاک کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ملاقات کا شوق اور چاہت اتنی تھی کہ انہوں نے غسل بھی نہیں کیا، کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، فوراً نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آ گئے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے وہ بڑے بے چین تھے، اور ایک لمحہ بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ لیکن اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام تھا اشعث عبد القیس، اور اس نے حوصلے سے کام لیا۔ جب وہ مدینہ کے اندر آئے، مدینہ کے قریب ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہ شخص نہیں آیا۔ اس نے غسل کیا، اپنے چہرے کو دھویا، اپنے بالوں کو دھویا، بالوں میں کنگھی کی، سفر والا جو میلا لباس تھا اس کو اتارا اور صاف ستھرا لباس پہنا، اور بڑے روب کے ساتھ، بڑے وقار اور متانت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اسلام وہ بھی قبول کر چکا تھا، لیکن اس نے جلد بازی سے کام نہیں لیا، بڑے تحمل سے۔ حالانکہ وہ صحابہ کرام، ان کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر کی محبت کا بڑا جذبہ تھا، اور ان کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر کی محبت کا بڑا جذبہ تھا۔ وہ اس حالت میں نبی علیہ السلام کو نہیں ملنا چاہتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں تحفے اور تحائف سے نوازا، جتنے لوگ بھی وہاں پر آئے تھے۔ لیکن وہ جو اشعث عبد القیس تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کون سی خصلتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
الحلم والانات، فرمایا کہ ایک تحمل مزاجی اور دوسرا فرمایا کہ سوچ و بچار تحمل، یہ دونوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے کہ تم نے جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ انات سے مراد یہ ہے کہ بندہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ الحجرۃ من الشیطان، بتاؤ کا جلد بازی یہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ایک صحابی رسول نے ایک جنگ کے اندر کافر تھا، اور جب ایک صحابی نے اس کے اوپر اپنی تلوار سونتی، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دی۔ اس نے سوچا کہ یہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، حقیقتاً مسلمان نہیں ہے، کہ اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور یہ مجھے قتل کرنے کے درپے تھا، ہمارے مقابلے میں تھا۔ اب جب میری تلوار کے نیچے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے اس کے کلمے کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ تلوار کے ساتھ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلد بازی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا، اس کا سینہ چاک کر کے دیکھا تھا کہ وہ کلمہ شہادت اوپر سے پڑھ رہا تھا، دل سے نہیں پڑھ رہا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں کہ یہ دونوں صفات جو کہ میرے اندر موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، تو مجھے بتائیں کہ میرے اندر یہ دونوں صفات وحبی ہے یا کسبی ہے؟ وحبی سے مراد یہ ہے کہ فطرتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر رکھ دی۔ بعض لوگوں کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے اور فطرتاً ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے اندر حوصلہ آتا ہے، بردباری ان کے اندر آتی ہے، لیکن وہ ایک تربیت کے نتیجے، ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، ماحول اور معاشرے کی تربیت ہوتی ہے، دوست احباب کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، اساتذہ کرام کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایسی صفات کو کہا جاتا ہے کسبی صفات، یعنی انسان کی فطرت میں نہیں تھی، انہوں نے کوشش کر کے تربیت کے نتیجے میں ان صفات کو حاصل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صفات تمہاری فطرت میں رکھ دی ہے، تمہاری تخلیق میں رکھ دی ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صفات تمہارے اندر رکھ دی۔ چنانچہ وہ صحابی رسول نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی، کہ اس ذات کا شکرانہ جس نے مجھے اس صفات کے اوپر پیدا کیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک بات ہے غصہ۔ آج کل ہمارے اس ماحول اور معاشرے کے اندر وہی زمانے جاہلیت کی صفات، حوصلہ نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، جلد بازی ہے، بڑی جلد بازی کے اندر کام کرتے ہیں، پھر غصہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ غصے کی نبی علیہ السلام نے بڑی مذمت کی۔ ایک غصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی خاطر، اللہ کے احکام کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر، وہ غصہ جائز نہیں بلکہ وہ غصہ فرض ہے، اور ایسے غصے کا نبی علیہ السلام نے بھی اظہار کیا۔ جب بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سفارش کی، یا کوئی ایسا کام کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تھی، تو نبی علیہ السلام نے بڑے غصے کا اظہار کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی تھی۔ نبی علیہ السلام نے بڑے غصے کا اظہار کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بات بھی نہیں کی غصے کی وجہ سے۔ اور جب اس صحابی رسول نے پوچھا دیگر صحابہ کرام سے کہ کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے اپنا منہ پھیر دیا، اور میں نے دیکھا کہ مجھے دیکھ کر اللہ کے پیغمبر کو بڑا غصہ آیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تمہارے ہاتھ میں دیکھی سونے کی انگوٹھی تھی، اور سونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں پہ حرام کر دیا ہے۔
تم نے ایک حرام کام کا، ناجائز کام کا ارتکاب کیا، اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر غصے ہوئے۔ تو بہت سارے مواقع ایسے تھے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی اپنی ذات کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کبھی بھی غصے نہیں ہوئے، حتیٰ کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈالی اور چادر کے ساتھ نبی علیہ السلام کے گلے کو دبا دیا، پھر بھی نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اظہار نہیں۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا، اللہ کی حدود کا معاملہ آتا، حضرت اسامہ بن زید نے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک سفارش کی کہ ایک عورت کے اوپر حد نافذ نہ کی جائے، چوری کی، تو نبی علیہ السلام بڑے سخت غصے میں آ گئے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر اکٹھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، یہ ناجائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑے سخت غصے کا اظہار کیا، فرمایا کہ اجورا کو بھی کتاب اللہ ہے، فرمایا کہ میری موجودگی میں ابھی تک میں تمہارے اندر موجود ہوں، زندہ ہوں، فرمایا کہ میری موجودگی میں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اپنی ذات کی خاطر نبی علیہ السلام غصے نہیں ہوا کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی بڑی مذمت کی، اور نبی علیہ السلام نے وہ ان اسباب کی بھی نفی کی ہے جو غصے کا سبب بنتے ہیں۔ اور اگر کسی آدمی کو غصہ آ جائے تو نبی علیہ السلام نے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ ایک علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے سامنے 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن ایک آدمی اپنے سے باہر ہو گیا، گالیاں نکالنے لگا اور آواز اس کی اونچی ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑھ لے تو غصہ جاتا رہے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ یہ غصے کا علاج ہے کہ مثلے کہ غصہ یہ شیطان کی وجہ سے، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں گے شیطان مردود سے، تو شیطان وہاں سے چلا جائے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آئے، فرمایا کہ اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، غصہ جاتا رہے گا، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ ختم نہ ہو، فرمایا کہ پھر لیٹ جائے، غصہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کو غصہ آئے، غصے کے نتیجے میں خاموشی اختیار کرے یا وہاں سے چلا جائے، فرمایا کہ خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے اس کا غصہ چلا جائے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ حوصلہ، بردباری، یہ اسلام کی کوئی چیز نہیں جس کی نبی علیہ السلام نے تعریف دی، اور یہ چیزیں زمانے جاہلیت کے اندر، اور ہمارا معاشرہ دوبارہ زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ چکا ہے۔ آئے دن ہم اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں، چند دن پہلے ہم نے پڑھا کہ ایک مسجد کے اندر صرف اذان کی وجہ سے، کسی برے کام کی وجہ سے نہیں، چوری یا ڈاکے کی وجہ سے نہیں، بتاؤ کا چوری کرنے والا کسی کو قتل کر دیتا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا کسی کو مار دیتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے۔ اذان دینا بڑی نیکی کا کام ہے، مسجد میں آنا بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن اذان کی وجہ سے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک مسجد کا مؤذن تھا، اور ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اذان مجھے دینے، اس نے کہا کہ میں مؤذن ہوں، مؤذن مقرر ہوں، اور روزانہ مسجد کے اندر اذان دیتا ہوں، یہ میرا حق ہے۔ تو وہ غصے میں آ گیا، اس نے مؤذن کو بھی قتل کر دیا۔ یہ سعودی عرب کا شہر ہے تبوک، اور وہاں کی مسجد کا یہ واقعہ ہے۔ اس نے مؤذن کو بھی قتل کر دیا، اور وہ شخص جو کہ چھڑانے کے لیے آیا، اس نے اسے بھی مار دیا۔ اور چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا، وہاں پر یہ
سوات کے اندر یا اس علاقے کے اندر محض کھانسنے کی وجہ سے مسجد کے اندر 3 آدمی قتل ہو گئے۔ بڑی بے دردی کے ساتھ مسجد کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر مسجد کی صفوں پر 3 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ صرف معمولی سی بات تھی۔ کیا بات تھی؟ کہ کسی کو کھانسی آ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ نے کھانسی کیوں؟ آج کل آپ کو پتا ہے کہ وہ کھانسی کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کہیں اس کو کورونا نہ ہو۔ بعض لوگوں کو کھانسی کی وجہ سے بڑا غصہ آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے یہاں پر کھانسی کیوں کی؟ غصے میں آ گیا، لڑائی شروع ہو گئی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں مسجد کے اندر 3 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ حالانکہ مسجد میں آئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے تھے، ایک معمولی سی بات کی وجہ سے 3 آدمی قتل کر دیے۔ اور ہمارے پاس آئے تھے اسی طرح سے اور بھی کئی ایک واقعات پیش آتے ہیں۔ خامد کی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، بھائی کی بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اور اسی طرح باپ کی بیٹے کے ساتھ، اولاد کی باپ کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں کئی لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا ذرا سی معمولی سی بات پر۔ پتہ چلا کہ ایک بھائی نے، ہمارا شاگرد تھا، اس نے اپنے بھائی کو منع کیا کہ آپ ٹریکٹر کے اوپر صبح کا ٹائم ہے، گانے نہ لگائے، کوئی تلاوت لگا۔ وہ دونوں بھائی، سگے بھائی، آپس میں لڑ پڑے صرف اسی بات کی وجہ سے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو محض اس بنیاد پر پستل کے فائر کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، حوصلہ اور بردباری نہیں ہے، غصے کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ چند دن پہلے ایک واقعہ سنا کہ ایک عورت نے، خامد اور بیوی کی آپس میں لڑائی رہتی، ایک عورت مظفرگڑھ کے علاقے میں، اس نے اپنے ایک بیٹے کو، اپنی بیٹی کو زہر کھلا دیا، اور خود بھی اس نے اپنا وہ گندم کے اندر ڈالنے والی گولیاں یا کوئی اور چیز تھی وہ کھا کر بچوں کی زندگی تمام ہو گئی، اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں۔ اور پتہ چلا کہ ایک باپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے 5 بچوں کو اٹھا کر نہر کے اندر پھینک، بیوی نے بچوں کو مار دیا۔ یہ معمولی سے واقعات پتہ چلتا ہے، ہمارے پاس آتے ہیں سوال مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں نے بیوی کو اکثر لکھا ہوتا ہے کہ غصے میں آیا اور غصے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دی، غصے میں آ کر۔ تو آیا غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی؟ یا بات پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی لیکن اس نے طلاق وصول نہیں کی، یہ طلاق تو واقع نہیں ہوئی، اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بیوی آگے سے وصول کرے یا نہ کرے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں نے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر رجوع کیا، 7 بار پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، 6 مہینے بعد پھر طلاق دے دی، اب مجھے کوئی حل بتائیں۔ تو میرے بھائیوں، اب کوئی حل نہیں۔ فلا تحل لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک بار طلاق دے، رجوع کر لے، پھر طلاق دے، رجوع کر لے، پھر اگر تیسری بار طلاق دے گا، پھر وہ عورت اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ حلالے کی گنجائش نہیں ہے۔ بات حلالے کا فتویٰ دیتے ہیں، حلالے کی کوئی گنجائش نہیں، کہتے ہیں یہ شرعی حلالہ ہے۔ اگر یہ شرعی ہے، جائز ہے، تو پھر ناجائز حلالہ کون سا ہے؟ یہ بات آپ سے نشین کر لیں، حلالہ اور متع دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ متع وہ بھی ایک نکاح ہوتا ہے لیکن مدت مخصوص ہوتی ہے، 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ، 1 سال، یہ بھی حرام ہے۔ اور حلالہ، اس کی مدت کا بھی وہ دونوں خاندان والے آپس میں تعین کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ پھر ہمیں کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے کوئی حل نکالیں، کوئی سوچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور پھر ایک ہی خاندان ہے، یہ لڑائی بڑے دور تک چلی جائے گی، ہمارے بچے لاوارث ہو جائیں گے، ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، شریعت نے آپ کو سوچنے کا موقع دیا ہے، ایک موقع دیا طلاق کے بعد
پھر دوسری طلاق دی، اس کے بعد بھی شریعت نے موقع دیا، پھر اگر آپ نے تیسری طلاق دے دی تو آپ نے شریعت نے جو آپ کو ایک موقع فراہم کیا تھا اس کا آپ نے فائدہ حاصل نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، تحمل مزاجی اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ جو معمولی باتیں ہیں، بلکہ معمولی کیا بڑی بڑی باتیں، ان کو بھی برداشت کرنے کی کوشش کریں، اور یہ چیز معاشرے کے اندر بڑی قابل تعریف ہے۔ اگر آپ کے اندر تحمل ہوگا، حوصلہ ہوگا، یہ غیرت کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر کوئی آدمی برداشت نہ کرے وہ تو بے غیرت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ جو برداشت نہ کرے وہ بے غیرت ہے، با غیرت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی گالی دے تو فرمایا کہ اسے گالی نہ دو، اسے گالی نہ دو۔ لیکن آج کل اس دور کے اندر کسی کو کوئی گالی دے دے اور وہ گالی کا جواب گالی کے ساتھ نہ دے، یا گالی کا جواب تھپڑ کے ساتھ نہ دے، یا گالی کا جواب گولی کے ساتھ نہ دے، یا اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ نہ دے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بے غیرت ہے۔ تو میرے بھائیوں غیرت وہی چیز ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے کہ یہ غیرت ہے۔ تو فرمایا کہ گالی کا جواب گالی میں نہ دو، اگر تمہیں کوئی گالی دے تو فرمایا کہ حوصلے سے کام لو، تمہاری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جواب دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالیاں دینا شروع کر دی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ آدمی جو کہ غریب تھا اور حالات سے بڑا تنگ تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ بیچارہ غریب ہے، اس کے گھریلو حالات بڑے خراب ہیں، حالات سے تنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ حالات کی تنگی کی وجہ سے غصے میں آ کر اس نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالی کے جواب میں کیا دیا، اپنے گھر میں گئے اور وہاں سے کوئی دراہم اور دینار لے کر آئے اور اس کے ہاتھ میں آ کر تھما دی۔ فرمایا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے گھریلو حالات خراب ہیں، حالات سے تنگ ہو، مقروض ہو، فرمایا کہ یہ لے جاؤ، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اور اپنے گھر کے حالات جا کر سنبھال۔ وہ بندہ شرمندہ بھی ہوا اور اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ چیزیں ہم نے رمضان مبارک سے سیکھنی، اور اگر نہیں سیکھی تو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں، یہ ملکہ پیدا کریں، غصے سے اپنے آپ کو بچائیں اور جلد بازی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اندر حوصلہ اور بردباری پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے ایک دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کرے، فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ فرمایا کوئی اور وصیت، فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ فرمایا کوئی اور وصیت، فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، جانتے ہو کہ سب سے طاقتور پہلوان کون ہے؟ سب سے طاقتور پہلوان؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم تو سب سے طاقتور پہلوان اسے سمجھتے ہیں جو اکھاڑے کے اندر، کشتی کے میدان کے اندر، کشتی کے اندر کسی کو پچھاڑ دے، اس کی پیٹھ لگا دے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا طاقتور پہلوان ہے۔ فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ سب سے طاقتور پہلوان وہ ہے جسے غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر دے، غصے کو ہرا دے، غصے کو کشتی، یعنی اس کی لڑائی ہو گئی ہے کس کے ساتھ؟ غصے کے ساتھ، وہ غصے کے اوپر غالب آ جائے اور غصے کو مغلوب کر دے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا پہلوان یہ۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق، جزاکم اللہ خیرا۔